बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि पाकिस्तान और भारत जंग की पोजीशन में है, तो मैं अपने किसी भी सियासतदान के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर कोई सियासतदान गलत बात करेगा या बुज़दिली की बात करेगा तो फिर बुरा लगेगा और मैं उसके ऊपर तनकीद करूंगा। हमारे आज 3 सियासतदानों ने बेहुदा किस्म की बात की है, बेवकूफ़ी पर मबनी बात की है और मैं समझता हूं कि बुज़दिलाना बात की है। अभी जिस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, हमें दुश्मन को कोई एक लफ्ज़ का मौका भी नहीं देना चाहिए कि वो हमारे ऊपर बात कर सके, तनकीद कर सके। अगर हम अपनी कोई कमी ज़ाहिर करेंगे, कोई कमज़ोरी दिखाएंगे, कोई बुज़दिली वाली बात करेंगे या ऐसा लगे जिससे हम पीछे हट गए हैं या ऐसा लगे जैसे कि हम डर गए हैं, तो फिर हिंदुस्तान तो हमारे ऊपर चढ़ाई कर देगा, वो तो शेर बन जाएंगे। पहले ही उन्होंने जिस हद तक जारहियत और बर्बरियत का मुजाहरा किया कि हमारी मसाजिद के ऊपर हमला कर दिया, मासूम और बेगुनाह लोगों के ऊपर हमला कर दिया और छोटे छोटे बच्चों की जान ले ली। हिंदुस्तानी मीडिया तो फिर हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमारे ही बयानात को लेकर अपने मीडिया के ऊपर चलाएगा और कहेगा देखे जी पाकिस्तान के लोग तो डरे बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की गलती और बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे इन 3 सियासतदानों ने की है। मैं सबसे पहली बात करूंगा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की। उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ज़ाइया के 75 से 80 तैयारों ने पाकिस्तान पर हमले में हिस्सा लिया, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स को हमले की इजाज़त होती तो नताइज कुछ और होते। उनका यह भी कहना था कि हमने 5 तैयारों को मार गिराया है और अगर हम अपनी एयरफोर्स को इजाज़त देते तो वो कम से कम 10 तैयारों को मार सकती थी। तो इससे बड़ी हमाकत वाली बात या इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात और क्या हो सकती है कि आप इस वक्त हालत जंग में हैं, दुश्मन आपको टारगेट करके बैठा हुआ है, आपके ऊपर हमलावर है, आप की सिविल सोसाइटी के ऊपर उसने गोले बरसा दिए, मासूम और बेगुनाह लोगों को उसने मार दिया, मसाजिद को तबाह कर दिया और आप बात करते हैं कि हमने अपनी एयरफोर्स को कंट्रोल रखा। हमने उन्हें कहा कि आपने ज्यादा तैयारों को निशाना नहीं बनाना, अगर हम उनको इजाजत देते तो वो ज्यादा तैयारों को मार गिरा सकते थे। अब यहां सवाल पूछने वाला यह है कि आपने इतनी गलत, इतनी गंदी और इतनी बुरी हरकत क्यों की जब दुश्मन आपके मुकाबले में है, वो जंग के लिए तैयार बैठा हुआ है और आपके मुताबिक 75 से 80 तैयारे फजा में मौजूद थे और वो जंगी तैयारे थे, आपको टारगेट करना चाहते थे और आप कहते हैं कि जी हमने अपनी एयरफोर्स को कंट्रोल में रखा हुआ था और हमने उनके ज्यादा तैयारे नहीं मार गिराए, हमने सिर्फ 5 तैयारे उनके गिराए हैं। देखें, जो पाकिस्तान का इस वक्त नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि मासूम लोगों की जानें गई हैं, औरतें शहीद हुई हैं, बुजुर्ग शहीद हुए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, मसाजिद को नुकसान पहुंचा है और आप खैर खाई कर रहे हैं, आप हमदर्दी जता रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि 5 तैयारे मार गिराना ये कोई बहुत बड़ी बात है, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है? देखें, उनका नुकसान हुआ है पैसों में और हमारा नुकसान हुआ है जानों की शक्ल में, हमारी जानें गई हैं। तो इसका जवाब उनकी फोर्सेस को जब तक नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनकी जानें नहीं जाएंगी, वो जहन्नुम वासल नहीं हो जाएंगे, हम अपना बदला नहीं ले लेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तानी कौम को चैन नहीं आएगा। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस सूरत हाल में आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हमने आज जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया, इसका बदला चुकाना अभी बाकी है। हमारी जो फोर्सेस हैं वो तो कहती हैं कि अगर तुमने फौजी ताकत का इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारी चॉइस होगी और बात कहां तक जाती है ये हमारी चॉइस होगी, और हमारी फोर्सेस तो ये कहती हैं कि तुमने जो करना था कर लिया, अब मुकाम, टाइम और जगह का तयन हम खुद करेंगे। और हमारे सियासतदान कहते हैं कि जी हमने खुद ही अपनी एयरफोर्स को कंट्रोल किया था। आपके क्या लगते हैं? कोई रिश्तेदार लगते हैं आपके? कोई पुफी के पुत्र हैं आपके? कोई मामे के पुत्र हैं आपके? कोई क्या क्या लगते के हैं आपके? तो इस तरह की बेवकूफी पे मबनी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरी बड़ी बेवकूफी राना सनाउल्लाह ने की है। इतना मंजा हुआ सियासतदान और इतनी बेवकूफी पे मबनी बात मैं हरगिज तवक्को नहीं करता था कि इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी। दुश्मन को टक्कर देने की बजाय, दुश्मन को ललकारने की बजाय, दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की बजाय, अपना बदला लेने की बजाय आप बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब से एक सहाफी ने सवाल पूछा इस मौजूदा जंग के हवाले से,
تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر ہندوستان نے کوئی شر انگیزی کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تو ایک صحافی نے پوچھا کہ اگر اس نے پھر یہی شر انگیزی کی تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ بڑا تگڑا جواب دیں گے اور زیادہ منہ توڑ جواب دیں گے. تو جب دوبارہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی شر انگیزی نہیں کرتے یا وہ پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرتے تو تب آپ کیا کریں گے؟ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر بھارت مزید کوئی کارروائی نہیں کرے گا تو ہم بھی ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر کارروائی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ یہ بزدلی والی بات ہے، یہ ایک انتہائی غیر ذمہ داری والی بات ہے کہ دشمن آپ کو للکارے، دشمن آپ کے اوپر حملہ کرے، آپ کی سول سوسائٹی کو وہ ٹارگٹ کرے، آپ کے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مار ڈالے، 6-7 مختلف مقامات پر وہ اٹیک کرے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جانیں لے لے، مذہبی مقامات کو تباہ کر دے، اور آپ سمجھے کہ جی ہم نے ان کے 5 طیارے مار دیے ہیں تو یہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہمارا نقصان جانوں میں ہوا ہے، ان کا نقصان پیسوں میں ہوا ہے. تو جب تک کوئی پراپر اٹیک نہیں ہوگا، بدلہ نہیں لیا جائے گا، ان کے فوجیوں کی جانیں نہیں جائیں گی، وہ جہنم واصل نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک پاکستانی قوم کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کرے گی اور نہ ہی ہماری فورسز ٹالریٹ کریں گی. تو سیاستدانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس طرح کی بزدلانہ بات کریں یا بیوقوفی پر مبنی بات کریں؟ اسحاق ڈار کو کہیں تو وہ بیوقوف، رانا ثناء اللہ کی بات کریں تو وہ اس سے بڑا بیوقوف کہ جی ہم نے ذمہ دار ریاست کے طور پہ ہم کارروائی نہیں کریں گے. آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے کہ آپ کارروائی نہیں کریں گے؟ آپ کسی بیان کو لے کے میڈیا والے اچھالتے پھریں گے کہ جناب آپ ڈرے بیٹھے ہیں. مطلب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو، دوبارہ آپ کو نقصان پہنچائے، دوبارہ آپ کے لوگوں کو مارے، پھر آپ کو عقل آئے گی؟ تو اس پر حامد میر نے خیر اس بات کا بڑا زبردست اور تگڑا قسم کا جواب دیا ہے. اس نے کہا کہ آپ کا دشمن کسی انٹرنیشنل بارڈر قانون کو نہیں مانتا، کسی ثالثی کو نہیں مانتا. اس نے آپ کا پانی بند کر دیا، آپ کے ملک پر میزائل برسا دیے صرف اس بنیاد پر کہ اسرائیل اس کے ساتھ ہے. تو آپ کیوں ضرورت سے زیادہ ڈیفینسو ہو گئے ہیں؟ تو یہ بات بالکل صحیح ہے. اس وقت ہمیں صرف ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان نے جو کیا اس کا ان کو تگڑا قسم کا جواب ملنا چاہیے. جب تک ان کو تگڑا قسم کا جواب نہیں ملے گا پاکستانی فورسز کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کریں گی. اچھا جی، اس کے علاوہ تیسری بیوقوفی بیرسٹر گوہر صاحب نے کی ہے. یعنی کہ 2 بیوقوفیاں میں آپ کو پہلے گنوا چکا ہوں، اب تیسری بیوقوفی میں بیرسٹر گوہر صاحب کی آپ کو بتاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ بھارت کو وقت بتائے گا پاکستان پر حملہ اس کی تاریخی غلطی تھی. انہوں نے کہا کہ کل رات کے اندھیرے میں بھارت نے حملہ کیا، بھارت کو وقت بتایا گیا کہ یہ اس کی تاریخی غلطی ہے. افواج پاکستان نے بھارت کے 5 جہاز مار گرائے جس پر ہم پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ دکھ کی گھڑی ہے، یہ افسوس کی گھڑی ہے، یہ کنڈولنس کا ٹائم ہے، یہ بدلہ لینے کا ٹائم ہے، یہ مبارکیں دینے کا ٹائم نہیں ہے. میں پھر کہوں گا کہ انہوں نے آپ کو جانی نقصان پہنچایا ہے. ان کے طیارے مار گرانے سے ہم نے صرف اپنا ڈیفنس کیا ہے، ان کو ہم نے جانی طور پر نقصان نہیں پہنچایا. ہمارا جانی طور پر نقصان ہوا ہے. کیا فرق پڑتا ہے ان کے 5 طیارے اگر مار گرائے ہیں تو؟ یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. وہ اور طیارے پرچیز کر لے گا. جب تک اس نے جو حرکت کی ہے اس کا بدلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی بھی مبارکباد کا کوئی بھی پاکستانی مستحق نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ بھارت نے دوبارہ ایسی حماقت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے. پاکستان اپنی دفاع کا پورا حق رکھتا ہے. تو پھر وہی بیوقوفی کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی حماقت کی، جناب وہ حماقت کر چکا ہے، اب آپ دوبارہ حماقت کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ٹائم انتظار کرنے کا نہیں ہے، نہ یہ ٹائم مبارکباد دینے کا ہے. اچھا، اس کے علاوہ برطانیہ کی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل ہے. یہ اب برطانیہ کو یاد آیا کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کو یہ سبق سکھاتا پھرے. جب ہندوستان دہشت گردی پہ اترا ہوا تھا، پاکستان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہا تھا اور پاکستان 12 دفعہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہا تھا، اس وقت تو برطانیہ کو یہ بات یاد نہیں آئی. اس وقت تو اس نے ہندوستان کو نہیں سمجھایا کہ وہ عقل کے ناخن لے اور کوئی بیوقوفی نہ کرے. اب جب کہ بات اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے تو اب بات تحمل والی اور برداشت والی ختم ہو چکی ہے. اب ہندوستان نے جو کیا ہے اس کو اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا. اچھا جی، اب آپ کو بتائیں گے کہ جنگ کے دوران سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست کیوں ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج جیسے ہی ہندوستان نے پاکستان کے اوپر میزائل سے حملہ کیا اور مختلف مقامات کو نشانہ بنایا، تو جیسے ہی پاکستانی فورسز نے اس حملے کا جواب دیا
تو ساتھ ہی ہندوستان نے اپنے مختلف بارڈر کے اوپر سفید جھنڈا لہرا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان اب جنگ نہیں کرنا چاہتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان اپنی شکست کو تسلیم کر چکا ہے۔ اس حوالے سے فوج پاکستان کی بہادرانہ کارروائیوں کے بعد بھارت نے لائن آف کنٹرول کے متعدد مقامات پر سفید جھنڈے لہرا کر شکست تسلیم کی تھی۔ پاک فوج کے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق LOC کے چورا کمپلیکس، چکوٹھی سیکٹر، لیا سیکٹر میں اور چری کوٹ سیکٹر پر بھارتی فوج نے سفید جھنڈے لہرائے تھے۔ بھارتی فوج کی جانب سے سفید جھنڈے لہرائے جانے کے بعد پاکستانی فوج نے وہاں پر کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ بھارت نے پرچم لہرا کر شکست تسلیم کی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سفید پرچم کے لہرانے کو شکست تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عالمی جنگی قوانین کے مطابق حالت جنگ کے دوران دشمن کی جانب سے سفید پرچم لہرانے کو ان کی جانب سے شکست تسلیم کرنا سمجھا جائے گا۔ ایسی صورت میں دوسرے فریق کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اب ہندوستان بے شک ایک سفید پرچم لہرائے یا 101 سفید پرچم لہرائے، اس نے جو کارروائی کرنی تھی اس نے کر دی۔ ہم نے جو کیا وہ صرف اور صرف اپنے ڈیفنس میں کیا، اب ہمارا بدلہ لینا باقی ہے، اور انشاءاللہ ہماری فورسز زیادہ انتظار نہیں کروائیں گی۔ بات صرف چند گھنٹوں کی ہے یا میکسیمم 1 سے 2 دن کی ہے۔ ہندوستان کو سمجھ جائے گی کہ اس نے کیا حرکت کی ہے، اس نے جو بھی کارروائی دہشت گردی کی پاکستان کے اندر کی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہندوستان والوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں۔ انشاءاللہ ہماری فورسز بہت جلد اپنا بدلہ لیں گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔